اللهم صل على محمد وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ہر چیز لاک ڈاؤن ہونے کے بعد بھی ذکر امام ویسی ہو رہا. یہ جشن نور جو بڑی شان اور شوکت کے ساتھ ایوان غالب میں ہوتا تھا، تو اس جشن میں جب ایوان غالب دہلی میں ہوتا تھا جشن نور، اللہ ہمارے چمن بھائی کو سلامت رکھے، تو یو پی کے ہی لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. لیکن یہ لاک ڈاؤن سے ایک بلیسنگ یہ ہو گئی کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا جو ہے اس وقت دیکھ رہی. دنیا اتنی سمٹ کر آ گئی کہ ہر انسان اس وقت یہ جشن نور کو دیکھ رہا پوری دنیا میں. یہ ہے ذکر امام. ساری انگیجمنٹ سب ختم ہو گئی، کہیں کوئی ذکر نہیں ہو رہا، لیکن ایک ہی ذکر ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. وہ ذکر کبھی نہیں رک سکتا. لوگ حیرت میں تھے کہ کیسے ممکن ہے. یہ فرزند زہرا ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا کرم ہے کہ ان کا ذکر، ان کے جد کا ذکر مولا مسلسل کروائے. اور یہ جشن نور زمانے کے امام ہی کے تعلق سے ہوتا ہے. بس 10-15 منٹ تقریر کروں گا. میں صرف یہ میسیج دو پیغام دوں گا کہ یہ سوچو کہ آج جو ٹیکنالوجی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ پورا ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور امام کا ذکر سنیں. یہ بھی ایک سائنس آف ری اپیرنس آف امام جو ہے. غیبت امام میں جو علامات بتائے گئے وہ یہ بھی ایک علامت ہے. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کے ظہور سے پہلے حالات کیا ہوں گے. تو اس وقت امام نے یہ کہا تھا کہ دنیا سمٹ کر اتنی قریب ہو جائے گی کہ ہزاروں میل دور سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو اس وقت دنیا والے جو امام سے پوچھ رہے تھے 1400 سال پہلے، ان کو یقین نہیں آیا. دے سیڈ کہ مولا ہاؤ اٹ از پاسبل. مولا یہ پاسبل کیسے کہ ہزاروں میل دور سے دیکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے کیسے؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. لیکن آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر ذکر امام کر رہا، اینڈ تھاؤزنڈ مائلز دور بھی لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے. یہ علامت ایک ایسی علامت ہے کہ جو امام کے ظہور سے پہلے ہونا تھا اور وہ ہو گئی. اور یہ جو وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، یہ بھی ایک ون آف دی سائن ہے. میں یہ نہیں کہتا یہی وہ سائن ہے، لیکن سفید موت کا ذکر ساری کتابوں میں، حیات القلوب میں بھی، کہ ظہور سے پہلے ایک سفید موت ہوگی. اور بھوک، سفید موت اور جنگ، یہ تینوں مل کے 2/3 آف دی پاپولیشن دنیا کا ختم ہو. تو بس یہی پیغام کہ ہم، یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ اپنے امام سے قریب ہونے کا. میں سب کو بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو، ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. اس سے بہتر موقع نہیں کہ ایٹ لیسٹ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں 24 گھنٹے اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہے. تو اس میں بہترین موقع یہ ہے کہ اپنے امام سے قریب ہو. اس لیے کہ 15 شعبان گزر گئی. آپ کو معلوم 15 شعبان ہم نے صرف سیلیبریٹ کیا امام کی برتھ ڈے کو، امام کی سالگرہ منائی. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. دنیا بھر میں جشن ہوئے، دنیا بھر میں جو ہے محفلیں ہوئی. لیکن 15 شعبان صرف ایک چیز کے لیے نہیں تھی، صرف ولادت نہیں تھی. آپ کی ولادت تو 255 ہجری 15 شعبان سامرے میں ہوئی. لیکن 15 شعبان کی 2 امپورٹنس اور ہیں. دوسری امپورٹنس یہ تھی جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں. دوسری امپورٹنس یہ تھی کہ 15 شعبان امام کے ظہور کی تاریخ بھی تھی. ایک بہت اچھا چانس ہم کو تھا کہ میرا مولا آ جاتا تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی. اور افسوس یہ کہ ہم نے امام کو ویسے یاد نہیں کیا.
یا ویسے دعا نہیں کی. اس لیے کہ امام کے دو نام، ایک منتظر ایک منتظر ہے. ایک وہ کہ جس کا انتظار کیا جا رہا، ایک وہ کہ جو خود اپنے ظہور کا انتظار کر رہا. تو 15 شعبان ہم نے صرف برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا، لیکن ظہور کی دعا کتنے لوگوں نے کی کہ مولا آئیے. اچھا یہاں پہ بھی ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ظہور کی صرف دعا نہیں کرنا ہے کہ مولا آپ ظہور کریں. یہ بہت اچھی دعا، پہلی دعا آپ کی زبان پہ یہی آنا چاہیے، اللہ جل اللہ جل اللہ جل. اسی لیے تاکید کی گئی کہ دعائے فرض جو ہے الہی عظم برا و بر الخفا والی دعا، یہ اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے. یہ دعا وہ ہے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا یہ دعا پڑھی جائے گی. ایک دفعہ ظہور امام ہو جائے گا تو یہ دعا ختم ہو جائے گی. جیسے دعائے ندبہ امام کے ظہور کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا رہے گی. کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ اس میں امام کی سلامتی کی دعا ہے. لیکن دعائے فرض غیبت امام میں، یہ جو غیبت امام ہے اس میں اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو ضرور پڑھنا. کون سی دعا؟ الہی عظم برا و بر الخفا والی دعا. اس لیے 1 منٹ کی دعا بھی نہیں ہے، 1 منٹ کی بھی دعا نہیں ہے، بٹ دس دعا کین چینج یور لائف، دس دعا کین چینج یور ڈیسٹینی. تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے دعا، یہ دعا پڑھنے سے. بہرحال میں دعا کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو میں آپ کو بتا رہا. تو ظہور کے لیے پہلی دعا آپ کو یہ ہونا چاہیے آپ کہ اللہ میں اپنے اس بندے کا، اس ہمارے امام کا ظہور کرا دیں. لیکن صرف ظہور کی دعا کرا کے آپ سیٹسفائیڈ ہو کے مت بیٹھو کہ آپ نے اپنی ذمہ داری، اپنی ریسپانسبلٹی پوری کر دی. نہیں، ظہور کے بعد آپ کی دوسری دعا آپ کی زبان پہ یہ آنا کہ مولا ہم کو اس قابل کرو کہ ہم آپ کی نصرت کریں. یہ دعا کوئی نہیں کرتا، یہ دعا اس انداز سے نہیں ہوتی. میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں کرتا، کچھ لوگ ہیں وہ کرتے ہوں گے، لیکن میں جنرل بات کر رہا. ہم ظہور کی دعا تو کرتے، لیکن فوراً یہ نہیں بولتے کہ مولا ہم کو اس قابل کرو کہ ہم آپ کی نصرت کریں. یہ ہو گیا دو دعا. تیسری دعا یہ بولنا کہ مولا ہم آپ کی نصرت ویسے کریں جیسے آپ چاہتے ہیں. یہ دعا کرتے ہیں. یہ کوئی ضرور وہ نہیں ہے کہ آپ ظہور ہو گیا، آپ امام کے پاس پہنچ بھی گئے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ آخری وقت تک امام کے ساتھ رہیں گے، آخری وقت تک آپ نصرت کریں گے. نہیں، وہاں پہ امتحان لیا جائے گا. شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ آپ کو گمراہ کرے گا کہ آپ کو امام کے راستے سے ہٹائے گا. کیا امام علی کے زمانے میں لوگوں کو نہیں ہٹایا اس نے؟ کیا مولا حسین کے زمانے میں نہیں ہٹایا؟ کربلا میں آپ نے دیکھا کہ صرف 72 حسین کے ساتھ تھے جو حسین کا ساتھ دے رہے تھے. جو حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ شیطان کا ساتھ دے رہے تھے. ان کے پاس شیطان. تو یہ مت سمجھو کہ امام آنے کے بعد شیطان کا کیا ہوگا. ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ، آپ اگر چلے بھی گئے تو پورے فورس کے ساتھ آئے گا اور امام کے لشکر سے آپ کو الگ کر دے گا. آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں ڈالے گا، آپ سے ایسے کام کروائے گا جس سے امام ناراض ہوگا اور آپ ہٹ جائیں گے. تو یہ دعا ضرور کرو. آپ 60 70 80 برس دعا کر رہے ہیں کہ مولا آئیے مولا آئیے مولا آئیے. ٹھیک ہے، مولا آ گئے. مولا آنے کے بعد اگر ہم نصرت نہیں کریں تو فائدہ کیا وہ ظہور کی دعا سے. دعا یہ کرو. 3 دعائیں میں بتا رہا آپ کو کہ ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکی، ہر لڑکے کو بول رہا کہ جو امام کے ظہور کی دعا کرتے کہ مولا آپ ظہور کیجئے. فوراً اس کے بعد بولو کہ مولا ہم کو اپنے ناصروں میں شمار کرو، اپنے خدمت گزاروں میں شمار کرو، ہم کو آپ کا مددگار بناؤ، ہم آپ کو ہیلپ کریں آ کے. یہ دوسری دعا کرنا. اس لیے کہ امام 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے. تو دوسری دعا یہ کریں. اور تیسری دعا یہ کرو کہ مولا ظہور کے بعد آپ کی نصرت کرے، اور نصرت بھی ویسے کرے جیسے آپ چاہتے ہیں. اپنی مرضی کی مدد نہیں، آپ جیسے چاہتے ہم ویسے نصرت کریں. یہ دعا کرنا. اور اس کے بعد تیسری چیز جو 15 شعبان کی تھی، پہلی ولادت تھی، دوسری تاریخ ظہور کی تھی. میں نے تو بہت 1-2 منٹ میں آپ کو بتا دیا کہ ظہور کی تاریخ تھی، لیکن امام کا ظہور نہیں ہوا. امام کے ظہور کی 4 ڈیٹس ہیں. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا. 15 شعبان ایک ڈیٹ ہے، اور اب اس کے بعد جو ڈیٹ آنے والی ہے وہ 23 رمضان، یعنی شب قدر کی جو تاریخ ہوگی وہ بھی ایک ڈیٹ ہے امام کے ظہور کی. اسی لیے اب آپ جو آج سے لے کے شب قدر تک 1 مہینہ اور ہے، 1 مہینے تک دعا یہ کرتے رہو کہ اللہ میرے امام کا ظہور کرا. اس لیے کہ دنیا کے حالات اتنے بدل گئے. ہم جلد سے جلد انہیں قریب سے قریب ہوتے جا رہے ظہور کے لیے، امام کے لیے. یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے. یاد رکھو، ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے. ایک عظیم رحمت ہے. امام علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، جب امام کی خلافت لی گئی، امام سے حکومت لی گئی، تو اس وقت علی نے ان مسلمانوں کو ایڈریس کیا. نہج البلاغہ میں مولا کا چھوٹا سا سرمن ہے. اس میں امام علی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. میں کائنات کے لیے خطب ہوں. خطب دوستو اس کیلے کو کہتے ہیں،
اس نیل کو کہتے ہیں کہ جو دو چکی کے پارٹ کے بیچ میں ہوتا، اگر وہ نیل ہٹ جائے، نیل کو آپ نکال دے تو چکی نہیں چلتی۔ امام علی نے پورے مسلمانوں سے کہا تھا، نہج البلاغہ میں یہ مولا کا خطبہ موجود ہے، امام علی نے کہا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں، اگر میرا وجود ہٹ جائے تو دنیا درہم اور بھرم ہو جائے۔ وہ اس زمانے کا علی تھا، یہ اس زمانے کا علی ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھو کہ ظہور کی دعا اسی لیے کرو کہ جو اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، جو اللہ کی نعمتیں رکی ہوئی ہیں، جو افضل ترین نعمت ہے وہ فرزند زہرا کا ظہور ہے۔ ہم دوستو، اللہ نے یہ جو آنکھیں بنائی نا، یہ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھنے نہیں بنائی، دنیا کے شہروں کو دیکھنے نہیں بنائی، یہ آنکھ میں جو روشنی ہے نا وہ فرزند زہرا کو دیکھنے کی بنائی۔ دعا یہ کرو کہ ہم اپنے ان گناہگار آنکھوں سے امام زمانہ کی زیارت کریں۔ تو پہلی دعا کیا ہے؟ پہلی چیز کیا تھی 15 شعبان کو؟ آپ کی برتھ ڈے تھی۔ دوسری چیز کیا تھی؟ ظہور تھی۔ ظہور کی دعا آپ کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ اب جو سیکنڈ ڈیٹ آنے والی ہے وہ 23 رمضان کی، شب قدر کی۔ اس کے بعد جو ڈیٹ آنے والی ہے امام کی، پھر ایک مہینے کے بعد 25 ذیقعد، 25 ذیقعد 11th منتھ اسلامک کیلنڈر کا، جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا، اس دن ایک دن کا روزہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے۔ یہ 3 ڈیٹس ہو گئے۔ اب اس کے بعد بالکل محرم میں جو کثرت سے روایتیں، زیادہ روایتیں ہیں، وہ محرم کی 10 تاریخ کے لیے ہے کہ عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، اس دن امام کا ظہور ہوگا۔ میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں آپ کو 4 تاریخیں بتا رہا، جس کی پہلی ڈیٹ 15 شعبان گزر گئی۔ اب اتنی گڑ گڑا کے دعا کرو، اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ آپ وہ کبھی بھی ظہور کرا سکتا، ہو سکتا ہے اللہ ہمارا امام کا ظہور 23 کو ہو جائے، تو 15 شعبان امام کی ولادت، 15 شعبان ظہور کی ڈیٹ۔ اور بس آخری بات بول رہا، 15 شعبان کی جو تیسری امپورٹنس تھی، جو ہمارے عام طور پہ نہیں معلوم، یہ ہائر اوکلٹیشن جو چل رہا، یہ جس کو غیبت کبریٰ ہم بولتے ہیں۔ غیبت صغریٰ کا جو پیریڈ ہے وہ 260 ہجری 8 ربیع الاول سے شروع ہوا اور 15 شعبان 329 ہجری کو ختم ہوا۔ تو یہ 15 شعبان کی تیسری جو امپورٹنس تھی، یہ غیبت کبریٰ کا بھی آغاز 15 شعبان کو ہوا تھا۔ 329 ہجری 15 شعبان کو ہم جس غیبت میں اپنی زندگی گزار رہے، یہ پیریڈ شروع ہوا تھا 15 شعبان 329 ہجری کو۔ اور علی ابن سمری جو آخری نائب تھے، ان کو مولا کی توقیع مبارک لیٹر آیا تھا 8 دن پہلے، اور کہا تھا کہ 15 شعبان سے غیبت کبریٰ شروع ہو گئی ہے اور 15 شعبان کو تمہارا انتقال ہوگا اور تم اپنا نائب نہیں بنانا۔ تو 15 شعبان سے آج تک یہ غیبت کبریٰ ہے۔ اس میں ہماری ذمہ داریاں، میں نے 2-3 ذمہ داری آپ کو بتائی کہ آپ امام کے ظہور کی دعا کریں، سلامتی امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھیں۔ میں سب کو بول رہا ہوں، یہ وہ پیریڈ ہے لاک ڈاؤن کا، یہ کرونا وائرس کے پیریڈ میں 2 کام کریں، بس اسی پہ میں تقریر کو ختم کر رہا۔ امام کی سلامتی کی نماز پڑھو۔ اگر تم سلامتی کی نماز پڑھو گے تو اس لیے میں اتنا سٹریس کر رہا سلامتی کی نماز کے لیے کہ اگر تم کسی کے لیے سلامتی کی جب دعا کرتے تو وہ بھی تمہارے لیے پلٹ کے دعا کرتا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ اخلاق ہے۔ جب آپ کسی کو دعا دیتے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، تو آپ بھی پلٹ کے اس کو بولتے اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ آپ سوچو، اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے۔ اگر آپ نے امام کی سلامتی کی نماز پڑھی تو امام بھی پلٹ کے تم کو بولے گا کہ اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ اگر امام تم کو سلامتی کی دعا دے دے تو یہ وائرس سے تم خود بخود بچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد زیارت عاشورہ، ڈونٹ مس زیارت عاشورہ۔ بار بار میں نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ زیارت عاشورہ اور بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو، بی بی کو ہدیہ کرو، انشاءاللہ یہ کرونا وائرس سے بھی بچو گے۔ پوری انسانیت کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ امام حسین کو ہم کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے، وہ انسانیت کا بچانے والا۔ میں کسی ایک قوم یا کسی ایک انسان کے لیے دعا نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا کہ اس وائرس سے اللہ تو انسانیت کو بچا لے، جو لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ان حالات سے ان کو نکال دے اور اس بیماری سے بچا لے، اس لیے کہ اس میں موت بھی اگر آ رہی تو بڑی پرابلم کی موت ہے، پریشانی کی موت ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اسی طرح جشن نور ہم کرتے رہیں۔ دعا یہ کرو، چمن بھائی کے لیے بھی بول رہا کہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے امام کے صدقے میں، اور میں یہ بول رہا کہ آئندہ جشن نور ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے، اور آئندہ جشن نور جو نجف اشرف میں ہوتا ہے 13 رجب کو، ہم وہ جشن اپنے امام زمانہ کے ساتھ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے دعا کرو، انشاءاللہ مولا خیر کرے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب آپ شعراء کرام کو سنیں، بس ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے اور اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اور فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو اللہ تو سلامت رکھ،
اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما، ہم ایسے نصرت کریں جیسا میرا مولا ہم سے چاہتا ہے، چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسہ دل لیے حاضر در دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ اس جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ جو سن رہا مجھے پوری دنیا میں 3 مرتبہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے صلوات پڑھے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔